مسافر خانہ وارو واری سب نے جانا اے دنیا مسافر خانہ وارو واری سب نے جانا کسے پکا نہ ڈیرا لانا پڑھو میں چھوڑ چکے ہیں. کسی موبائل کی زینت ہو گیا ہمارا خلوص, کسی دکھلاوے کی نظر ہو گیا ہمارا خلوص. آج کا جنازہ اور اس صدی کے جانے والے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, اگر آخرت بنانی ہے یا دنیا بھی بنانی ہے تو خلوص پیدا کرو. اور خلوص کے حوالے سے سورہ ملک میں بھی جب موت کا تعارف کیا گیا تو خلق الموت والحیات اور آگے جا کے کہا گیا ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اس لیے پیدا کی کہ دیکھیں گے کہ احسن عمل کس کے پاس ہے. احسن جو ہوتا ہے یہ خلوص کو کہا جاتا ہے, اسپیشلائزیشن ڈگری احسن. یہاں پہ زیادہ اعمال کی بات نہیں کی گئی, یہ نہیں کہا گیا کہ کس کے اعمال زیادہ ہوں گے, بلکہ یہ کہا گیا کہ اعمال احسن ہوں گے. احسن اعمال وہی ہوتے ہیں جو خلوص والے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اگر 2 رکعتیں بھی اس ڈارک ایج میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے پڑھی ہیں, اور آج اگر ہم دکھاوے کے لیے 100 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ انہوں نے خلوص کا سودا پروان چڑھایا تھا. تو معزز ناظرین, آج کا یہ پیغام ہماری پھپھو کا جنازہ دے رہا ہے کہ ہم سب خلوص پیدا کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کی راہوں کا مسافر بنا دے. اور پھر دنیا میں انہوں نے 90+ سال زندگی گزاری ہے. حقوق اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے. ہم جنازے میں بھی اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگیں گے, لیکن حقوق العباد کے حوالے سے کسی انسان کا کوئی لین دین ہو, ان کی اولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور یہ جو ہمیں قبلہ پیر صاحب کی صورت میں نسبت رسولی کی وہ عظیم سند ملی ہے, اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی بھاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں اس ساری کیفیت کو سمجھ رہا تھا تو مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی. ان کے اقوال میں سے ہے کہ کسی نے کہا کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے دعا کیجیے. تو فرمایا کہ کیا کبھی وہ ہماری محفل میں آیا تھا؟ سنگی نے کہا کہ حضرت وہ بڑا گناہگار تھا, آپ کی محفل میں کبھی نہیں آیا. فرمایا کبھی ہماری لنگر میں آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کی لنگر میں بھی کبھی نہیں آیا. فرمایا کیا ہماری گلی سے کبھی گزرا تھا؟ اس نے کہا ہاں, بغداد کی گلیوں سے وہ گزرا کرتا تھا. صوفیاء کی عجیب کیفیات ہوتی ہیں. فرمایا اس کی نسبت بھی اس کو فائدہ عطا فرمایا. اور حجاج بن یوسف جو کتنے سادات کا قاتل تھا, جب مرنے کے بعد اس کو بھی دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ کوئی عمل کام آیا. تو اس نے کہا ایک رات میں گزر رہا تھا کہ حسن بصری کی خانقاہ کے پاس سے گزرا تو میں نے خانقاہ کو صرف اس وجہ سے بوسہ دیا کہ یہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. مرنے کے بعد میرے سارے کرتوت ایک طرف تھے, لیکن حسن بصری کی خانقاہ کو اخلاص کے ساتھ وہ بوسہ دینا ایک طرف تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کرم والا معاملہ فرمایا. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, عام بندے تو شاید دلیلیں مانگے, لیکن یہ دل کی تار ہوتی ہے, جس کی جڑ جائے اسی کو اس کی علامتیں محسوس ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ پھوپھی کتنی خوش قسمت تھی. راشد صاحب کی جو والدہ تھی, قبلہ پیر صاحب کا ہمارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہے ہمارے, اور پھر پیر صاحب کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگ مری کو آئیں گھومنے پھرنے کے لیے. ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. جس دن سے انتقال ہوا آج دن تک ان کے پاس محفلوں کا اتنا ٹائم تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا, لیکن آج ان سنگیوں کو ڈیوٹیوں سے اٹھایا. قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی, قبلہ پیر صاحب نے, تو یہ کیوں آئے؟ تو یہ
وہ نسبت کا فیضان ہے جو خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد جب عذاب کے فرشتے آئے تو فرمایا کہ یہ تو ہمارے سلسلے میں بیعت تھا، نسبت کام آ جاتی ہے، پھر عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ آج جب ان کی قبر پہ ذکر ہو رہا تھا، یہاں ختم ہو رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے لوگ پیر صاحب سے ٹائم لیتے ہیں، گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں اور بڑی منتیں کرتے ہیں کہ ہم نے جلسہ رکھا، اور وہی کیفیت اس سے بڑھ کر اس جلسے سے یہاں پہ ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا کہ ہماری پھوپھی نے ہمارے گھر میں ہی آتے تھے، یہاں آتے تھے، تو اخلاص کے ساتھ ہو سکتا ہے دل سے ان کی کوئی ایسی، ان پیر صاحب کی کوئی ایسی بات، کوئی تعریف کی ہوگی، کوئی ایسی اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب اعمال ایک طرف، لیکن ہمیں اللہ والوں کو راضی کر لینا چاہیے، کوئی ایسا عمل زندگی میں کر لینا چاہیے کہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ دنیا میں قبر تک تو سب رشتے نبھاتے ہیں، لیکن یہ وہ سفید چولے والے شخص ہیں جو مرنے کے بعد بغیر کسی لالچ کے رشتہ نبھاتے ہیں۔ آج قبر میں جو ان کے درجات اس ذکر کی وجہ سے بلند ہو رہے ہیں، حدیثیں اور قرآنی آیات کتنی زیادہ ہیں، تو یہ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نسبت کی نعمت ایک طرف رکھ دی جائے تو پھر بھی یہ بھاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں، لجپال لوگ ہیں، یہ خود کو تکلیف میں رکھ کے ہمیں خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے آ جایا کرتے ہیں، لیکن کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی دور فرمائے، اور جہاں ہماری پھوپھوں کے درجات بلند ہوں، ہمارے سب رشتہ داروں کے درجات بلند ہوں، تو وہاں پہ ہمارے لیے بھی آخرت کی آسانی ہو جائے۔ یہ باتیں کہنے والی تو نہیں، لیکن آج قبلہ پیر صاحب نے ایک بات چھیڑ دی۔ میرے والد صاحب کے جنازے پہ قبلہ پیر صاحب جب تشریف فرما ہوئے تو یہ حال کی باتیں ہیں، لیکن آج پیر صاحب کی نظر ہے کہ میرے والد جب پیر صاحب آتے تو وہ کمزور تھے، لیکن اوپر سے بائیں اس طرح لایا کرتے تھے ذکر۔ تو جس دن میرے والد کا انتقال ہوا تو پیر صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 بندوں نے کہا کہ جس وقت جب پیر صاحب آئے تو آپ کے والد صاحب کی چارپائی کو جنبش ہوئی، گویا وہ استقبال کر رہے تھے پیر صاحب، اور اس میں ایک آدمی جو تھا وہ مکتبہ دیوبند کے تھے، ہمارے رشتہ دار، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں ایسی باتوں کو مانتا نہیں ہوں، لیکن جس وقت قبلہ پیر صاحب آئے تو میں آپ کے والد صاحب کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے کو جنبش ہوئی اور گویا وہ اللہ والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ وہ نسبت کی چیز ہے، بس عمل تو ایک طرف ہے لیکن یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ میں تو قبلہ پیر صاحب کے پاؤں کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان عام فرمائے اور ہمیں آپ کا حکم ماننے کی تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے۔ لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں، دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں، دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل تھرے رہن، میرے سر تے کرم دی چھا، میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھا، میرے لجپال رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے۔
मैनू हसनैन दा सदका ओ माला سکون والے ہیں چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین